ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت درود کی عادت بنائیں، انشاءاللہ ہمیں یہ عادت آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ دنیا میں مال و دولت جمع کرتے ہیں کہ جناب جہاں جائیں ہمارا کام بن جائے، ہاسپٹل میں ہو یا جناب ٹرین میں جا رہے ہوں یا ایئرپورٹ پر ہوں، پیسے جس کی جیب میں زیادہ اسی کی اہمیت زیادہ۔ تو یاد رکھیے گا آخرت میں جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ آسائش میں ہوگا، بھلے پاکستان میں دنیا میں وہ غریب ہو، پوچھتا ہی کوئی نہ ہو۔ اس فیکٹری کا سب سے غریب ملازم ہو، سب سے غریب ملازم، بیچارے کو کوئی اہمیت بھی نہ دیتا ہو، لیکن نمازیں اس کی پوری ہوں، درود حضور پہ پڑھتا ہو، نیکیاں وہ کرتا ہو، پھر مالک بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، واہ فیکٹری میں تو کوئی اہمیت نہیں تھی پر یہاں تو فرشتے سلوٹ کر رہے ہیں۔ فیکٹری میں مالک کو یا امیر کو یا افسر کو یا جو آپ کے عہدے ہوتے ہیں ان کو سلام ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اسی کو سلام ہوں گے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں۔ تو جس طرح 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بڑی دل جما کے دیتے ہو، دینی بھی چاہیے کہ اس کے پیسے لیے ہم نے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن بالکل اسی طرح جب نماز پڑھنی ہو اسے بھی دل لگا کر پڑھیے، درود پاک روزانہ پڑھیے۔ آپ 28 دن آئیں 2 دن نہ آئیں تو آپ کی غیر حاضری لگتی ہے اور پوچھ ہوتی ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ یہ سوچ رکھنا کہ ٹائم مل گیا تو پڑھ لی نماز ورنہ رہنے دی، اس میں کامیابی نہیں۔ آئیے آج ہم نیت کریں، اس پاک محفل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھوڑی سی کی نیت کر لیں کہ چلے میں 100 مرتبہ پڑھا کروں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن انشاءاللہ عز و جل جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آخرت کی انشاءاللہ 100 منزلیں طے ہو جائیں گی۔ آئے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کو اپنے روزانہ کے کاموں میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو قرآن پاک کی تاثیر کا بیان سناتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہے تھے اور مدینے ہی میں ان کا وصال ہوا۔ یہ اپنی زندگی کا اور ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا۔ کہا کہ جس وقت غزوہ بدر ہوئی اور 70-72 کفار مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے اور انہیں قید کر لیا، تو مکے والوں نے مجھے بھیجا مدینے کہ جاؤ محمد عربی سے ملو اور ان کی رہائی کی بات کرو۔ کہا میں آیا بڑا بن کے، جس وقت میں مدینے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کہا میں مسجد میں تو نہ گیا اندر، میں باہر کھڑا رہا، لیکن باہر بھی حضور کی آواز اتنی تھی کہ باہر آ رہی تھی، میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کہا کہ جب وہ میری سماعتوں سے ٹکرائی اور میں نے غور کیا تو وہ میٹھی زبان جس سے حضور قرآن پڑھ رہے تھے، رب کا کلام پڑھ رہے تھے، وہ میرے دل میں اترنے لگی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورہ والطور کی ان آیات پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹے گا، اور میں رب کے عذاب سے ڈرنے لگا، اور کہا کہ میں تو مکے کے قیدیوں کو چھڑوانے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا دل خود ہی گھائل ہو چکا تھا، اور ادھر حضور نے نماز ختم کی اور اب میں مکے کے قیدیوں کی بات کرنے کے بجائے اپنی بات حضور سے کر رہا تھا۔
کہ حضور یہ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ رب کا کلام ہے جس کا میں نبی ہوں، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہی کلام تو میں سناتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آئے کیسے تھے؟ کہا میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اور کہا پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور میں تو مکے والوں کو چھڑوانے آیا تھا، میں تو ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے آیا تھا، لیکن مجھے نہ معلوم تھا کہ جو قرآن آپ پر اترا ہے وہ اتنا تاثیر والا ہے کہ میں نے کچھ دیر ہی سنا ہے کہ میرا دل پلٹ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا پیارا ہے قرآن ہمارا، رب کا کلام، اس میں عجیب تاثیریں ہیں۔ یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے۔ اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، اور خبریں بھی سچی ہیں، سچی خبریں ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں۔ قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے وہ سچا ہے، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ منصف ہے، اور وہ اچھا منصف ہے۔ جو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے وہ کامیاب زندگی ہے۔ دیکھ لیجئے جن جن لوگوں نے ماضی میں یا حال میں قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، آپ دیکھ لیں لوگوں نے انہیں زندگی میں بھی عزت سے نوازا ہے، اور وہ مر گئے تو ان کے جنازوں میں بھی شرکت کی ہے۔ رشتہ دار فوت ہو جائے نا اور اطلاع ملے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، تو لوگ عقیدت سے نہیں جاتے بلکہ پتہ کیا کہتے ہیں، اوہو یار وہ مر گیا اب جانا بھی پڑے گا۔ لیکن جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو بندہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یار وہ فلاں بزرگ فوت ہو گئے ہیں، میں نے جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ کیونکہ سنا ہے کہ نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے اور لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے دفنا دیتے ہیں، تو قبر میں جو سب سے پہلے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنوں نے تیرا جنازہ پڑھا ہے رب نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو بندہ شوق سے جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ سیٹ ہوتا ہے؟ وہ کیا وزیر ہوتا ہے؟ وہ کوئی مشیر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آج ہماری حالت کیا ہے؟ قرآن چھوڑ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈائجسٹ، ناول۔ ارے اللہ کے بندو، جو صبح اخبار آپ اٹھا کر پڑھنے لگتے ہو پیسے بھر کے، اس میں آدھے سے زیادہ خبریں جھوٹی ہوتی، وہ 2-4 دن کے بعد پتہ لگتا ہے۔ لیکن قرآن وہ کلام الہی ہے جس کی کوئی خبر جھوٹی نہیں۔ لیکن افسوس پھر بھی ہم اس کو نہیں پڑھتے، یعنی پیسے بھر کر جھوٹی خبریں پڑھ رہے ہیں، اور سچی خبریں پڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ناول، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے سے جو تحقیق ہے بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جو بندہ ناول، ڈائجسٹ اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے کا عادی ہو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ خیالی دنیا میں رہنے لگتا ہے، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر پاتا، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے، چاہے بغیر سمجھے ہی پڑھے، اسے کیا انعام ملتا ہے کہ اس کا دل اللہ نرم کر دیتا ہے، دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو ظاہر اور
باطن کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر ابھرتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں پھر تو واہ، ایسے خوش نصیب کو تو ایسی ایسی چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ پھر وہ خوش نصیب بنتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے، کوئی تلاش کرنے والا ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن روشنی دیتا ہے۔ جی ہاں، حضور کے دور پاک کا واقعہ سنیے کہ روشنی دیتا ہے۔ وہ جہاں پڑھا جائے وہ گھر روشن ہوتا ہے، جو پڑھے اس کا دل روشن ہوتا ہے، جو پڑھے اس کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ اللہ حکمتیں اس کے دل پر آشکار کر دیتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ پہلے دور میں ظاہر سی بات ہے بجلی وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اس طرح بلب نہیں جلا کرتے تھے، اس طرح گھر روشن نہیں ہوتے تھے۔ وہ کسی کے گھر میں دیا جل گیا تو جل گیا، ورنہ وہ بھی رات کو بجھا کر سویا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رات کو روشنی نکلا کرتی تھی، اور یوں گھر روشن ہوتا تھا جیسے کسی نے سینکڑوں دیے روشن کر دیے ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرانگی ہوئی، اور غیب کے علم جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو اتنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن ثابت بن قیس کے گھر میں اس طرح روشنی ہوتی ہے جیسے کئی چراغ جل رہے ہو، ساری رات روشنی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ ثابت بن قیس رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ یہ غیب کے بتانے والے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تجسس ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئے، کہا یہ کیا بات ہے، آپ کے گھر میں رات کے وقت بہت روشنی ہوتی اور یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دن نکل آیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آپ غور کیجئے، ہم نا قرآن سے دور ہو چکے، تلاوت ہم نہیں کرتے۔ اچھا، روز کے معمولات میں بھی تلاوت کو نہیں رکھا ہوا، یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، نوکری پہ جانا، دوستوں سے گپے مارنا، یہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم نے اپنے شیڈیول میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ فیس بک کو دیکھنا، واٹس ایپ کو چیک کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے پورے شیڈیول 24 گھنٹے میں کہیں پر بھی آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں رکھا ہو۔ تو پھر ہماری طبیعتیں روشن کیسے ہوں گی؟ ہمارے دل روشن کیسے ہوں گے؟ ہمارے دماغ میں بھی اندھیرا ہی رہے گا بھائی، پھر دل میں بھی اندھیرا رہے گا۔ اور پھر آج جو ہم مشکلات اور پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، بہت کچھ کما لینے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ارے بہت بڑا عہدہ ہونے کے باوجود بھی آج سکون نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز سے روشنی ملنی تھی وہ تو لی نہیں، تو پھر تو اندھیرے ہی ہوں گے۔ اور اندھیروں میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ بھٹکتا ہے بھائی، روشنیوں میں منزل پا لیتا ہے۔ تو آج یہی حال ہمارا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ارے گھر ہے تو سکون نہیں ہے، ڈیوٹی پہ آئیں سکون نہیں ہے، طبیعتوں میں سکون نہیں ہے، کما بہت رہے ہیں گزارا نہیں ہو رہا، بس یہ ہے کہ کسی طرح تنخواہ بڑھ جائے۔ میں کہتا ہوں تنخواہ بڑھوانے کا جتنا شوق ہوتا ہے نا بندے کو، اتنا شوق اللہ کو راضی کرنے کا ہو جائے نا، عبادت کرنے کا ہو جائے، قرآن پڑھنے کا ہو جائے، تو یار اسی تنخواہ میں بھی اللہ تجھے ایسی برکت دے دے گا کہ شاید کئی سیٹھوں سے زیادہ سکون کی لائف دینی ہو جائے۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ابھی اس تمام روشنی کو بند کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ باہر اپنے جوتے ڈھونڈ لیں۔ پہلے تو ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں گے اور پھر اپنے جوتے بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن روشنی ہے، اور یہ ظاہری روشنی بھی ہے اور باطنی روشنی بھی ہے۔ تو آئیے اس قرآن سے یاری لگا لیجیے، یہ روشن کرتا ہے،
دل و دماغ کو، جس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو روشن کیا سورہ بقرہ شریف نے، یقین جانیے آپ بھی قرآن سے یاری لگا لیجئے، قرآن آپ کی زندگی کو بھی روشن کر دے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا۔ جی ہاں، فرمایا خیر دوائی القرآن، فرمایا کہ بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ ہاں، جب ہم بیمار ہو جائیں کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اور پھر جب ڈاکٹر کہتا ہے میرے ہاتھ کھڑے دعا کرو، او ہو، جو کام پہلے کرنا تھا وہ آخر میں کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہی کرنا تھا۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ حسنین کریمین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سیدہ خاتون جنت عرض کرتی بابا جان طبیعت خراب ہے ان کی کئی دن سے، حضور کیا کرتے؟ قریب کرتے، انہیں چومتے، پیار کرتے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے، شہزادے صحیح ہو جاتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تمام نبیوں کے افسر ہیں، کائنات میں ان سے افضل کوئی بشر نہیں ہے، وہ ہیں۔ لیکن آپ کیا کرتے؟ جب رات کو سوتے موعظتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پورے جسم پہ پھیرتے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ آج ہماری عورتیں بیٹھی ہیں تعویذ لینے کے لیے عاملوں کے پاس، یقین جانیں عورتیں جانا چھوڑ دیں، ان سے تعویذ لینا چھوڑ دیں، یا آپ کی فیکٹری میں کام کرنے آ جائیں گے، یا ہم نے خراب کر دیا ان کو، لڑوانے پہ لگے ہوئے ہیں، الٹے کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جہاں چلے جائیں عورتوں کا رش ان کے پاس، مردوں کا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ان کے ہتھے لگنی کم عقل تھی، مرد نہیں جاتے، لیکن بعض مرد بھی دیوانے ہو جاتے ہیں بیچارے، مجنون ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی اتنا بڑا رب نے قرآن آپ کو دے دیا، اب مجھے بتائیں وہ اس کے علاوہ کیا پڑھ کے دے گا آپ کو؟ اسی قرآن میں سے پڑھے گا۔ آئیے سنیے، امام کشیری بہت بڑے امام ہیں، ان کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، بڑے پریشان، کبھی ادھر سے علاج کروائیں کبھی ادھر سے علاج کروائیں، آرام نہ آئے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا کشیری میرے پیارے کیا ہو گیا؟ عرض کیا آقا میرا بیٹا بیمار ہوا ہے، آرام ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا کشیری کیا تم آیات شفا بھول گئے ہو؟ تمہاری توجہ نہیں ہے اس طرف؟ آنکھ کھل گئی، اٹھے، قرآن اٹھایا، اور جہاں جہاں شفا کے لفظ تھے ان آیات کو تلاش کیا، اور وہ 5-6 آیات بنی، انہیں آیات شفا بولا جاتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورہ توبہ میں ہے، ایک سورہ یونس میں ہے، ایک سورہ نحل میں ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ایک سورہ شورى میں ہے، اور ایک سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو وہ پڑھ کر دم کیا، پڑھ کر دم کر کے پانی پلایا، دنوں میں صحیح ہو گیا۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں، آیات شفا اپنے گھر میں بھی نکال کر رکھیے، اور اگر کسی کے پاس نہ ہو، یہ مل جاتے ہیں آیات شفا کے نا، آپ کو یہ کارڈ بھی مل جاتے ہیں، مکتبوں پہ کہیں جائیں گے نا آپ کے آیات شفا کا کارڈ دے دیں، ٹھیک ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی بھی بچہ بیمار ہو، کوئی بیمار ہو جائے، آپ خود بیمار ہو جائیں، آیات شفا پڑھیں، لیکن تلفظ درست ہونا چاہیے۔ ہمارا پرابلم بھی یہ ہے نا، ہمیں تو معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ مولا علی کے تیر لگا، وہ نماز میں نکالا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ہمیں چونٹی بھی کاٹے تو پتہ لگتا ہے، اور ہمیں جناب کبھی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی دکان پر، کبھی مکان پر، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ یہ کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں عربی کا تلفظ ہی نہیں ہم نے سیکھا، نماز کا صحیح تلفظ نہیں سیکھا۔
بلکہ بہت سارے التحیات شریف میں غلطی کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ. لفظ ہے التحیات للہ. کیا ہے؟ التحیات للہ. تا کے اوپر زبر ہے، ہا یہ کے ساتھ ملے گی جا کر، التحیات للہ. اور ہم پڑھ رہے ہوتے التحیات للہ. معنی ہی بدل گیا، معنی بدل گیا، گیم ہی بدل گئی بھائی. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، کیونکہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. تو جب یہ شعر اپنی ذات کے لیے سنایا جا سکتا ہے، محفل کو چلانے اور جمگانے کے لیے سنایا جا سکتا ہے، تو بھائی یہ بھی زیر زبر آگے پیچھے ہونے سے بہت معنی بدل جاتا ہے. جب معنی ہی بدل جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. قل هو اللہ احد، فرما دو اللہ ایک ہے. قل، فرما دو. ہم پڑھتے ہیں قل، قل پڑھتے ہی نہیں. تو اس کا پتہ کیا معنی ہو جائے گا؟ کھا جاؤ اللہ ایک ہے. نہ معنی بدل گیا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ آپ مولوی صاحب کہتے ہیں سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے راحتیں نصیب ہوتی ہیں. اور میں تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں. بھائی تو پڑھ کب رہا ہے؟ جو پڑھ رہا ہے تجھے تو یہ بھی نہیں پڑھ رہا پڑھ کیا رہا ہے. معذرت کے ساتھ رٹا رٹایا ہے. کھڑے ہوئے چل سو چل، قل واللہ احد پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، منہ سے پڑھنی ہے، دماغ دکان پر، فیکٹری پہ، مکان پر، ادھر ادھر. تو بھائی بات یہ ہے وہ رب تو تیرے خیالات سے بھی واقف ہے. اس لیے آپ ایک نماز تو پڑھ کے دیکھو مولا علی والی، صرف ایک پڑھ کے دیکھو کہ آپ کو نماز سمجھ آ رہی ہو اور آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں. میں کہتا ہوں پھر وہی وقت آئے گا کہ آپ کو نہ ادھر کا خیال آئے گا نہ ادھر کا خیال آئے گا. ہم سنتے ہیں نا کہ داتا صاحب نے نماز پڑھائی اور وہیں سے کھڑے کھڑے قبلہ صحیح کروا دیا. بعض نے آ کے اعتراض کیا یہ آپ کی مسجد کا تو قبلہ ہی صحیح نہیں ہے. آپ نے فرمایا فجر پڑھ لیجئے گا یہیں پر. آپ نے امامت کروائی اور پھر نماز کے اندر ہی آپ نے دکھا دیا کہ یہ سامنے خانہ کعبہ ہے. یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ انہیں کیوں نظر آتا تھا؟ ارے وہ اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے ہو کے پڑھتے تھے. اب اگر آپ چلے جائیں، جو آپ کے فیکٹری کے آنر ہیں، آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے چلے جائیں، ہاتھ میں پکڑ لیں موبائل، کان کے موبائل لگاؤ، اب موبائل پہ بھی بات کر رہے ہو اور ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہو کہ جی وہ میری کچھ تنخواہ بڑھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور موبائل پہ بھی لگے ہوئے ہوں، تو وہ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے بلکہ کہیں گے اسے باہر نکالو. آدمی وہ ریکویسٹ یوں کی جاتی ہے، وہ مجھ سے بھی بات کر رہا ہے اور فون پہ بھی لگا ہوا ہے. تو پھر ذرا سوچ تو صحیح، زبان سے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور دماغ کسی اور طرف ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، آپ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن آپ کو سرور دے گا اور قرآن پڑھے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اچھا بہت آسان ہے قرآن پاک پڑھنا، بہت آسان ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی اس وقت بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو جس کو قرآن پاک پڑھنا ہو نا، دعوت اسلامی والے فی سبیل اللہ آ کر آپ کے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا کے جائیں گے. اب کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو جانا کہیں نہیں، پیسے نہیں دینے، کچھ بھی نہیں دینا، بندہ گھر آئے گا، آپ کو پڑھا کے جائے گا، آپ کا شکریہ ادا کر کے جائے گا. تو اب بھی اگر ہم نہ پڑھ پائیں تو پھر تو محرومی ہے. تو میں تو بلکہ عرض کروں گا ذوالفقار بھائی سے کہ کوشش کر کے فیکٹری میں ایسا اہتمام کر دیں کہ جو دعوت اسلامی کے قاری صاحبان ہیں وہ نگران صاحب سے ترکیب بنا کر ان کی یہاں پر آپ اپنے جو یونٹس ہیں ان میں ترکیب بنا دیں کہ 20 منٹ یہاں قرآن پاک پڑھائیں، 30 منٹ یہاں قرآن پاک پڑھائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ پڑھیں گے یہ قرآن پاک اور ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی آیات شفا یاد کر لیجئے. اور دوسرا، اگر آپ کو تعویذات وغیرہ لینے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کیسر روم نے
سر میں درد رہتا ہے تو کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں. تو آپ نے اسے ایک ٹوپی بھیج دی, وہ ٹوپی پہنتا, اس کے سر کا درد ختم. ٹوپی اتارتا پھر شروع ہو جاتا. اب ٹوپی بندہ اتار ہی دیتا ہے یار, ٹھیک. جب اسے 2-4 مرتبہ تجربہ ہوا نا کہ ٹوپی اتارتے پھر درد شروع, ٹوپی پہنتا ہوں درد ختم, تو اس نے سوچا کہ یار اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. اس کو کھولا, ٹوپی کو پھاڑا, ادھیڑا, تو اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا, اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سمجھ گیا کہ یہ اس بسم اللہ کی برکت ہے. تو بھائی تعویذ گلے میں ڈال لو یا سر پہ باندھ لو یا بازو پہ باندھ لو. جو کام حضرت عمر پاک کر رہے ہیں وہ اگر ہم کریں تو وہ ناجائز کیسے ہوگا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہوں گے وہ حق پر ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج لوگ کچھ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ جی تعویذ پہننا شرک ہے اور جناب یہ ہے اور وہ ہے. ارے میرے عمر پاک یہ تعویذ ہی تو لکھ کے دے رہے ہیں بسم اللہ. تو اللہ کا کلام, ہاں پہلے کے دور میں شرکیہ الفاظ لکھ کر, جو بتوں کے نام لکھ کر لوگ وہ پہنا کرتے تھے کفار, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما. حاتم کہلاتا تھا وہ, اسے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے. تو کچھ کم علم, یوں کہہ لیں کہ سمجھنے کا فرق ہو گیا ان کا, انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی اور کہا کہ او تعویذ پہننا ناجائز. نا نا نا, ایسا نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھا جائے, اللہ کا کلام پھونکا جائے, اللہ کا کلام لکھ کر رکھ لیا جائے, یہ سب برکتوں والا ہے. قرآن سارے کا سارا برکتوں والا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی نے آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک آسانی کی ہے کہ ایک ایپ بنائی ہے جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان. آپ کوشش کر کے, ہمت کر کے, صرف اور صرف 10 منٹ, چلیں 12ویں کے 12 منٹ, نسبت اچھی چیز ہوتی ہے, 12 منٹ روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں نکال اور وہ تفسیر صراط الجنان شریف پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, اور جس وقت اگلے سال ختم قرآن ہوگا تو کچھ نہ کچھ پارے آپ ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے. اچھا, ایک تو یہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی, شاید کسی نے کیا ہو. پڑھیے, کیا ہے کہ بہت آسان ہے, موبائل کے اندر موجود ہے. آپ لوگ موبائل پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں, آپ اس پر قرآن دیکھا کریں, اس گیجٹ سے فائدہ اٹھائیں, اس گیجٹ سے آخرت نہ خراب کریں. اور خدا کا واسطہ, جب آپ کو نظر آئے نا کہ یہ میری آخرت خراب کر رہا ہے, میری تنہائییں برباد کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دینا. یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے یار, اس کے بغیر بھی جی رہے تھے, اس کے بغیر بھی جی سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جو آخرت خراب کرے اسے چھوڑ دو. اور یاد رکھنا, نیک وہ نہیں ہوتا, علماء فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, جس کی مجلس پاک ہو. نیک تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مجلس تو لوگوں کی ہوتی ہے, میں بھی نیک دکھوں گا اور بہت سارے نیک دکھیں گے, اور میں بھی نیک دکھ کر دکھاؤں گا, آپ کو بن کر دکھاؤں گا. لیکن اصل تو جب پتہ لگے گا کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں, جب تنہائی میں نیک ہوں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ایک رب ہو اور ایک میں ہوں, پھر پتہ لگتا ہے. تو یہ تنہائیوں کو ناپاک کر رہا ہے بعض کی. بچیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے, اس سے قرآن پاک پڑھیے. اور کمال کی بات یہ, جہاں سے آپ چھوڑیں گے نا, اگلے دن وہیں سے یہ بتائے گا کہ یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے. کتنا آسان ہو گیا یار. اور جو تفسیر ہے نا, جو اس کے اندر موجود ہے, فری میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. وہ تفسیر اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو 15,000 روپے کی ہے, یہ فری میں ہے. تو آئیے نیت کریں پھر کہ انشاءاللہ 12 منٹ ضرور دیں گے یار, دیں گے نا. اچھا, اور اپنے آپ سے ضد لگائیں گے کہ نہیں یار تجھے 12 منٹ دینے ہیں, یار تجھے 12 منٹ دینے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, مریض اگر خود دوائی نہ کھانا چاہے, کوئی اس کو شفا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, خود نہ کھانا چاہے تو اگر آپ خود اس کو اپلائی کریں گے اپنے اوپر کہ یار ضد کریں گے کہ میں نے اس کو اپنانا ہے, 12 منٹ دینے ہیں, انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو لکھ کے دے دوں, آپ کی زندگی کے سارے مسئلے قرآن حل کر دے گا. دوسرا, اگر آپ کو تعویذات چاہیے, کوئی مسئلہ ہے, روحانی مسئلہ ہے, جسمانی مسئلہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا.
دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، روحانی بستے، وہاں پر فی سبیل اللہ تعویذ دیے جاتے ہیں اور عورتوں کا داخلہ منع ہے، جو جائے گا مرد جائے گا۔ میرے بچوں کو چکن پاکس ہو گئے، یہ ایسی بیماری ایک کو ہو جائے نا پھر پورے گھر کی باری لگ جاتی ہے، تو ایک کو ہوا تو دوسرے کو ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، تیسرے کو، ذہن میں نہ آئے، ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے، آرام آتا رہا، لیکن ایک جو بچہ یوں کہہ لے کہ ڈس ایبل ہے میرا، جب اس کو ہوئے نا اب ہم پریشان، صحیح معنوں میں یہ ڈس ایبل ہے، اب اس میں خارش ہوتی ہے اور یہ اس بچے کو اتنا سینس نہیں ہے، یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو فوراً ذہن میں آیا کہ نا تعویذات عطاریہ لے کے آتے، قبلہ یقین جانے، ڈاکٹر سے تو دوا لی تھی، ایک ہفتے میں آرام آیا تھا ایک بچے کو، تعویذات عطاریہ شام کو لے کے آئے، رات کو پہنائے، صبح اٹھے تو چکن پاکس ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ دواؤں میں کیا تاثیر ہوگی جو میرے رب کے کلام میں تاثیر ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، قرآن سے یاری لگا لیجیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز، یہ بڑی اہم روایت ہے، بڑی اہم روایت ہے اور بات ختم، قیامت کے روز بہت ساری چیزیں شفاعت کریں گے، حافظ بھی شفاعت کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن حضرت صاحب حقیقی جو شفاعت ہے نا وہ صرف دو کریں گے، پھر ان کی وجہ سے سب کریں گے۔ وہ حقیقی شفاعت کون کریں گے؟ فرمایا یا حضور کریں گے یا قرآن کرے گا، یا حضور فرمائیں گے یا قرآن کرے گا، اور حضور کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن کس طرح پکارے گا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ جو بندہ ہے نا یہ مجھے بڑے پیار سے پڑھا کرتا تھا، آقا مجھے حفظ کیا، اے اللہ مجھے حفظ کیا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے احکامات پہ عمل کیا کرتا تھا، یہ اپنی زندگی میرے مطابق گزارا کرتا تھا، اے اللہ آج قیامت کے دن میں اس کی سفارش تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب قرآن سفارش کرے گا تو رب فرمائے گا جا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو آئیے قرآن سے یاری لگا لیں، یہی اہل سنت کا کہنا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی بزرگوں کا کہنا ہے کہ قرآن سے پیار کیجیے۔ انشاءاللہ جب قرآن سے پیار کریں گے ساری دنیا آپ سے پیار کرے گی، فرشتے آپ سے پیار کریں گے، قیامت کے دن جب آپ آئیں گے قیامت کی ہر چیز آپ سے پیار کرے گی، آپ کی عزت کی جائے گی۔ صرف کسی بزرگ نے سے کسی نے پوچھا کہ جی بات یہ ہے میں چاہتا ہوں میری قبر میری مرضی کی ہو، میں چاہتا ہوں حشر میری مرضی کا ہو۔ کہا اچھا تو یہ چاہتا ہے تو پھر ایک کام کر، تیری یہ ساری چاہتیں پوری کر دی جائیں گی، اگر تو یہ چاہتا ہے وہ تیری مرضی کا ہو آخرت کے سارے معاملات، تو پھر یہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزار جا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔